کبیر دادا نے دل میں اٹھنے والی درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا۔ اس کے معصوم خواہشات سے ان کا خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے غریب گھرانے کے ہیں۔ کبیر دادا نے کبھی اس کے خواہشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی دوران تقریب ہلاک حسین کی بیٹی فرحان اور شہاب قصوری کی بیٹی رخسانہ کی باتیں یاد آ گئی۔ اس کے سامنے عمر تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت کبیر دادا کے سر اپنے مقام حیثیت کا بوجھ سوار تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے صاحب لے کے دیں گے نا؟ جاننے وہ کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھی تھی۔ اگر اتنی تھوڑی سی چیزیں لینا ہے تب تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا، کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈلوا لو نا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ بسوڑا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے تناوش کے ناک کی پھند کو پکڑ کے ہولے سے مروڑا۔ کتنی دفعہ کہا میرے ناک سے پکڑ کر نہ مروڑا کر۔ روحانسی ہو کر وہ اس کی چھاتی پر منہ کے برسانے لگی۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، ناک نہیں مروڑنے دیتی تو شاپنگ پر نہیں جاتا۔ جلدی جان عظیم کو ساتھ لے کر شائستہ آہستہ مروڑ لو۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کبیر دادا نے زوردار قہقہہ بلند کیا اور وہ چم کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسی غائب شاپ کے دوران کبیر دادا کی نگاہ گھڑی پر پڑی، جس کی سوئیاں 10 بجے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اچھا 10 بج گئے ہیں، چلو نا ناشتہ تیار کرو۔ کبیر دادا نے اسے گھڑی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کبیر دادا کے پہنے کا لباس ہینگر میں لٹکا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ راحت حال سے باورچی خانے میں مصروف نظر آئی۔ اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا۔ تناوش کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسرت بڑی مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھاگ کر اس پر شفقت آغوش میں سمیٹ لیا۔ میری پیاری بیٹی کس وقت آئی ہے؟ خالہ جان میں رات کو لوٹی تھی۔ میرا خیال ہے پاشا صاحب کی پٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے چلے گئے تھے۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے بھیا کی پٹائی کی، مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ یہ تو میں وہاں موجود تھی، صاحب کے قدموں سے لپٹ کے تب وہ پیچھے ہٹے۔ اتنا غصہ کرتے ہیں نا؟ تناوش دکھی ہو گئی تھی۔ راحت حال نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، صاحب جی آپ کی وجہ سے غصے تھے۔ جانتی ہوں خالہ جان۔ تناوش کے ہونٹوں پر خفیف تبسم بکھرا۔ جب آپ یہاں سے چلی گئی تھی صاحب جی تو بالکل ہی بستر کے ہو گئے تھے، نہ کھانا نہ ناشتہ اور نہ کہیں جانا۔ میں کہتی تھی نا میری شہزادی بیٹی صاحب کو اپنا بنا لے گی۔ خالہ جان آپ بھی امی جان کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں۔ تناوش شرما کر ناشتہ بنانے لگی، جبکہ راحت حالہ ہنستے ہوئے اسے کبیر دادا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ تناوش سرشاری کی قیافے میں راحت حالہ کی باتیں سننے لگی۔ دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، خالہ جان اگر مجھے پتا ہوتا میرے کبیر پر کیا گزری ہے تو اڑ کر یہاں نہ پہنچ جاتی۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرے میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا ابھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا، میں اس پہر کو لوٹوں گا، تیار ہے نا؟ پھر شاپنگ پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی، جلدی ہے نا؟ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا چل پڑا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی تھے۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی کبیر دادا کی نظر صوفے پر بیٹھے پاشا پر اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ وہ غصے سے بھڑا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچا وہ بھاگ کر پاشا اس کے درمیان میں آ گئی۔ کیا کریں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رکھ کر اسے روکا۔ تم ہٹو درمیان سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر ہٹانا چاہا۔ آپ میرے بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی ڈٹ گئی تھی۔ تناوش مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی؟ مارو، روکا کس نے ہے؟ وہ ڈرنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا غصے سے چلایا، تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تناوش ضد پر اڑ گئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کبیر دادا نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا اور لمبے ڈانگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی، اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی۔ کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناراضگی تناوش کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ کبیر دادا کے غائب ہوتے ہی
وہ پیچھے موڑی، پاشا اس کی متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ندامت بڑے لہجے میں بولی، بھیا معذرت ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں کل رات یہاں ہوتی تو انہیں کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، بھیا قسم لے لو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اصل میں کل مجھے 2 آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھے اور ایک مرد مجھ سے بےہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر لیا، مجھے میرے گھر لے گئے۔ وہاں امی جان نے کچھ گیلے شکوے کیے، تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تجوری سے پیسے نکالے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے شک آپ سے پوچھ لے کہ میں نے پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے ڈیڑھ بعد آ کر مجھے واپس لے آئے۔ پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بڑے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سچ مچ اتنی بولی ہو؟ میں سمجھی نہیں بھیا۔ پاگل، وہ پیسے میں نے نکالے تھے تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتے ہو، یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو۔ ان کے موبائل فون سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا۔ پرسوں رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تب بھی میں نے وہاں جانے سے روکا۔ سب جانتی ہوں، قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، پھر بھی میرے لیے انہیں ناراض کر دیا تو کیا اپنے بھیا کی توہین ہوتے دیکھتی رہتی؟ پاشا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میری نیت بری نہیں تھی گڑیا، یہ بھی معلوم ہے۔ تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ اگر دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی پکی خفا ہو جاؤں گی۔ بڑے بھیا ایسا کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور معافی تو مجھے مانگنا چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے والی بنی۔ میں تمہیں جادوگرنی سمجھتا تھا اور سچ کہوں تو بالکل صحیح سمجھتا تھا۔ مجھے ابھی یقین نہیں ہے کہ تم مجھے اتنی عزیز، اتنی پیاری، اتنی اپنی لگو گی۔ اب بھیا مجھے مسکا لگانے لگے ہیں، حیا آلودہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ راحت حال کو آواز دینے لگی، خالہ جان بھیا کے لیے ناشتہ تو لے آئیے۔ اور پاشا عقیدت بڑی نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھیا کی جان بلا شبہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے بڑے رتبے، اعلیٰ حیثیت اور اونچے مقام کو ٹھوکر مار دی جائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے شہاب قصوری کی کال وصول ہوئی۔ وہ 1 بجے خصوصی بیٹھک کا بتا رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، میں خود یہی کہنے والا تھا، بہتر ہے تم نے خود کال کر لی۔ ملتے ہیں۔ پر شہاب قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ فیار ٹھکانے پر پہنچتے اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ تناوش کی کال آخری کال کٹ کر کے وہ ضروری کھاتے دیکھنے لگا۔ پیغام کی گھنٹی بجی، کبیر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگلا پیغام، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسے ہاؤ پھاؤ کر جاتا ہے کہ اچھا بات تو سنو، نہ صرف ایک بات سن لو۔ اس پیغام کے ساتھ ہی دوبارہ کال آنے لگی۔ اس مرتبہ کال کاٹ کر اس نے موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ 12:30 بجے شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی۔ بڑی سنجیدگی تیاری کرتے ہوئے اس سے اعراض کرنے لگا۔ پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، معذرت خواہ ہوں دادا، مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ کہتے وہ واپس مڑ کر خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی، مگر تناوش کے رونے کا اثر ان کو سے رہا نہیں گیا تھا۔ فوراً موبائل آن کر کے اسے کال کرنے لگا۔ کال وصول ہوتے اس کی سماعتوں پر تناوش کی ہلکی ہلکی سیسیاں گونجی اور وہ مسکرا پڑا۔ رونا بند ہو، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہوتے ہی کال کرتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضگی جھلک رہی ہے۔ خفا نہیں ہوں، تھوڑا غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر پیار سے بات کریے نا، یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ گڑیا تنگ نہ کرو نا۔ تمام میرے لیے بیٹھے، اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یا اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے۔ بیوقوف، اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسی نہ روکی گئی۔ تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے۔ فصیح الدین کی کرسی پر تیمور علی نروس سا بیٹھا تھا۔ چونکہ بیٹھک کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا، اس لیے شہاب قصوری کی تمہید سے پہلے اس نے بات شروع کر دی۔ فصیح الدین کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے اس سے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس کے بعد وہ ایسی ہی موت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری بات ختم ہوئی؟ شہاب قصوری گلا کھنگارتے ہوئے بولا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فصیح الدین ہی تھا۔ کبیر دادا نے نفرت بڑے لہجے میں کہا، یہ بات مجھے اس بے غیرت کے خاص آدمی شکیل احمد نے بتائی تھی، اس سے پوچھ لو۔ شہاب قصوری کی چپا طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک گئے۔ کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا، سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور شکیل احمد وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شہاب قصوری نے سوالیہ نظر سے ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ حبیب سے سا ہلاتے ہوئے گویا ہوا، مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ موقع واردات پر فصیح الدین صاحب کے 2 محافظوں اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے، جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور فصیح الدین صاحب زندہ نہیں تھے۔ ملازمہ شکیل کو گولی ماری گئی جبکہ فصیح الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے محافظوں اور چوکیدار سے معلوم ہوا یہ سب کبیر دادا کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فصیح الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی۔ اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بے خبر نہ ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑکی خود غلط کردار کی ہے۔ ایسی فحاشائیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے۔ اس کی چھاتی پر پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو الٹ گیا تھا۔ پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا، گٹیا انسان، اگر دوبارہ میری بہن کے بارے سے غلط الفاظ منہ سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے وہ آخری الفاظ ہوں گے۔ تمام ہکا بکا رہتے کاشف راجپوت نے فوراً اٹھ کر پاشا کو پکڑ کر ایس پی کا گریبان چھڑوایا۔ پاشا پاگل تو نہیں ہوگے؟ پاگل میں نہیں، یہ سٹھیاگہ سے تمیز نہیں کسی عزت دار خاتون کا ذکر کرنے کی۔ اب اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو اس کی خانیہ کو کوٹھے پر بٹھا دوں گا۔ پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا۔ بہرام پاشا، تم حد سے بڑھے ہو۔ ایس پی دوڑا۔ میں یا تم؟ پاشا کی آواز اسے کم بلند نہیں تھی۔ گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی، ہماری کوئی عزت نہیں۔ کاشف، اسے باہر لے جاؤ۔ کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر باہر لے گیا۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا، ایس پی نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے عہدے دار ہو کر آپ لوگ سڑک چاپ گنڈوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایس پی، جی ہاں، جس کی غلطی ہے وہ اجاگر کرو۔ مسٹر اوڈو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو۔ تمہارا کام رپورٹ پیش کرنا تھا، نہ کہ میری بیوی کی کردار کشش ہے اس کے بارے گھٹیا الفاظ بکنا۔ جبکہ اپنی بات تم غلاظت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے، تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں فقط حقیقت کا اظہار کی اور یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو مس ثانیہ ضمیر اوڈو درجنوں بار انسپکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی گھنٹے تک بند رہی۔ اس بات سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہے۔ کبھی تمہارے سامنے یہ بات چھیڑی گئی؟ کبیر دادا، تم میری بیٹی پر کیچل اچھالتے ہو، تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں تم خود بھی اس بات سے واقف ہو۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر کبیر، واہ، یہ صداقت ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے 2-3 دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے۔ کبیر دادا، پلیز۔ شہاب قصوری ملتجی ہوا۔ شہاب صاحب، مجھے کبیر دادا اور بہرام پاشا کے فعل کا جواب چاہیے۔ فصیح الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی۔ اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ باقی میری بیٹی پر اس نے جو کیچڑ اچھالا اس کا جواب اسے جلد مل جائے گا۔ مجھے اجازت، یہ کہتے ایس پی وہاں سے باہر نکل گیا۔ نوشاد بولا، کبیر دادا اور پاشا نے زیادتی کی ہے۔ بالکل، نقیب اللہ سر نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ہلاک حسین نے کہا، پاشا نے غلطی کی مگر ایس پی صاحب کا طرز گفتگو بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کم از کم اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا شوہر یہاں بیٹھا ہے۔ تیمور علی، بابر حیات اور شیر خان خاموش بیٹھے رہے۔ 2-3 منٹ خاموشی چھائی رہی۔ جیسے شہاب قصوری کی آواز نے توڑا، بابر حیات صاحب اور شیر خان صاحب اس کیس کی تحقیق کریں گے۔ 2 دن بعد دوبارہ تمام کو بلا کر اب کی رپورٹ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ تمام سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے چلے گئے۔ سب سے آخر میں نوشاد افریدی اور ہلاک حسین رہ گئے تھے۔ دونوں پہلو بہ پہلو بیٹھے تھے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہلاک حسین نوشاد کی طرف متوجہ ہو نوشاد نے پوچھا۔ کس بارے؟ میرا خیال ہے اس سے مناسب موقع نہیں ملے گا۔ نوشاد افریدی چڑھ کر بولا، وضاحت تو کرو یار، میرا مطلب کبیر دادا کو انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا کہ اتنی سی بات پر ایس پی کا قتل کر دیا؟ کیا؟ نوشاد افریدی حیرانی سے، جی ہاں، ہلاک حسین ہنسا، میرا کام ہوتا ہے سوچنا اسے انجام تک پہنچانا خان صاحب کا۔ مگر نوشاد افریدی محماسے میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ اگر مگر میں ایسا موقع سے گوا دو گے، یقین مانو
ایس پی کی موت بغیر کسی ثبوت کے کبیر دادا کے کھاتے میں جائے گی۔ اس کی موت کے ساتھ شمشیر دادا کو کال کر دیں گے۔ 1-2 دن میں کبیر دادا کا کانٹا بھی نکل جائے گا، بلکہ پاشا بھی کبیر دادا کو مرتے نہیں دیکھ سکے گا اور شمشیر دادا سے ٹکرا کر ہمارا کام مزید آسان کر دے گا۔ یوں بھی اس نے ہماری جان من کو بہن بنا لیا ہے۔ محبوبہ کے وہ بھائی جو اس سے ملن کے راہ میں روڑے اٹکائے، سچ مانو تو مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر تمام کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ نوشاد افریدی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شاہ جی تم اتنے دور تک کیسے سوچ لیتے ہو؟ یہ حکمرانی کے گرہیں خان صاحب، تم ایک اچھے سپہ سالار تو بن سکتے ہو، حکمرانی کے قابل نہیں ہو۔ اور جب میرا دماغ تمہارا جسم اکٹھا ہو جائے گا تو کراچی پر کس کا راج ہوگا؟ ہمارا پاشا کے ہونٹوں پر منحوس ہنسی ابھری۔ ویسے تم نے کبیر دادا کی طرفداری کیوں کی؟ ہلاک حسین نے کہا، اسی سوال کا جواب کل دوں گا اور اب میں پہلا سوال دہراؤں گا۔ تو کیا حال ہے؟ اور پاشا اس کے سوال کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ وہ کال ہلاک حسین کے سوال کا عملی جواب تھا۔ کاشف پاشا کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ ڈرائیور کو دوسری کار میں آنے کا کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پاشا نے بھی اپنے محافظوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکلتے کاشف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا جذباتی ہونے کی وجہ کل تک تو وہ تمہیں ڈائن، کمینی اور جانے کیا کیا لگتے تھے، بکواس کر رہا تھا، سراسر غلطی پر تھا۔ پاشا نے اطراف حقیقت میں بحث سے کام نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں بکواس وہ تھی یا اب کر رہی ہو، آپ کا اندازہ ٹھیک تھا دادا، وہ نہایت شریف گھریلو معصوم لڑکی ہے، دھوکے، فراڈ، کمینگی اور خود غرضی کی دنیا سے نہایت دور۔ بس اسے اپنے شوہر کی پرواہ ہے۔ تمہارے جیسے ہفتی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس ڈائن کے قابو میں آ جاؤ گے۔ یہ فکر کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاشا کے ہونٹوں پر غصیانی ہنسی نمودار ہوئی۔ آج بتاؤ نا یہ تبدیل آئی کیسے؟ آپ سے ملاقات کے اگلے دن میں کبیر دادا کی غیر موجودگی سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ اتنی خلوص محبت اور تمیزداری سے ملی کہ مجھے بات کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا فلسفہ اس کے سامنے بیان کیا اور پاشا نے ساری تفصیل دہرا دی۔ ویسے ہو سکتا ہے ایس پی ٹھیک کہہ رہا ہو اور تمہارا اندازہ غلط ہو، کبھی کبھی معصوم چہرے کے پیچھے بھی مکروہ لوگ بستے ہیں۔ دادا پلیز، میں آپ سے مار نہیں کھانا چاہتا۔ پاشا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کیا؟ کاشف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس کے لیے مجھ سے جھگڑو گے؟ پاشا دکھی لہجے سے بولا، دادا وہ میری بہن ہے، اس نے مجھے اتنا مار دیا، اس کے سر پر میں نے ہاتھ کا گنڈا ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ کاشف نے کہہ کر لگا، اچھا ٹھیک ہے یار، معذرت کبیر دادا کے سیکرٹری عظیم محافظ امداد سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت کبیر دادا کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے دروازے کے باہر سے گڑیا کی چیخیں سنی تھی۔ وہ پھانسی بے غیرت کو خدا کے واسطے ڈال رہی تھی۔ وہ گڑیا کی چیخیں سن کر کبیر دادا نے اس کی حالت کی تھی۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہوتی تو واپس نہ آ پاتی۔ اس معاملے میں کبیر دادا رعایت کا قائل نہیں ہے۔ کاشف راجپوت نے اپنے ٹھکانے کے چلن میں کار موڑتے ہوئے پوچھا، میرے ساتھ رکو گے؟ پاشا نے نفی میں صلاح، نہیں میں چلوں گا، اور کاشف نے اسے نیچے اترنے کے لیے کار روک دی۔ کبیر دادا آپ کہاں ہیں؟ کبیر دادا نے شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکل کر گھر کا رخ کیا۔ اسی وقت وہ گھر کے قریب پہنچنے والا تھا جب ہلاک حسین کی کال وصول ہوئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، شاہ جی میں تو گھر پہنچنے والا ہوں، خیریت؟ 2-3 باتیں کرنا تھی، میرا خیال ہے پھر کبھی صحیح، اگر کوئی ضروری بات ہے تو گھر پر آ جاؤ۔ کوئی خاص بات تو نہیں، بس آپ کو احتیاط کی تاکید کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں سے کہہ کر برآمد ہوا، شاہ جی کیا بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ ٹنٹ پوجیاں اس پہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ کبیر دادا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایس پی ہے اور پولیس کی نوکری نے اسے کافی احتیاط دیا ہوا ہے۔ ہلاک حسین نے کھسیا ہر ظاہر کی، شاہ جی وہ کیا بلی سے کہاوت ہے کہ گدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور پولیس والوں نے جب جان قربان کرنا ہوتی ہے تو کبیر دادا کے متھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے، فی الحال آپ ہماری بھابھی کے پاس جانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ ہلاک حسین نے جلدی سے بات سمیٹی، یوں لگ رہا ہے جیسے اس کا مطمع نظر پورا ہو گیا۔ شکریہ شاہ جی، کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیاں کوٹھی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی پیاسی نظروں کو مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ اندرونی عمارت کے داخلی دروازے پر میٹھی مسکان ہونٹوں پر بکھری کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ کوئی بات میں اس نے کال پر اسے راضی تو کر لیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی جان بخشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی جبہ سنجیدگی تحریک کرتے ہوئے اس نے تناوش سے نظریں پھیری۔ آپ ابھی تک خفا نظر آ رہے ہیں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی ظاہر کی۔ وہ جواب دیے بغیر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بات تو سنیے نا، اسے محبت سے پکارتی اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ کبیر دادا یوں ہی
موڈ بنائے صوفے پر بیٹھ کر فوراً دبیز قالین پر بیٹھے اس نے کبیر دادا کے گھٹنوں پر تھوڑی تھی کہ میں نے رونا شروع کر دینا۔ اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ کبیر دادا ہنسی نہ روک سکا۔ وہ خوش ہوتے ہوتے بولے پتہ بھی ہے آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں، اچھا جلدی سے تیار ہو تو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ سچ وہ کھل اٹھی تھی۔ میں نے لسٹ بھی بنا لی۔ اس نے میز پر پڑی کتاب سے ایک کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرائے کاغذ کے ہاتھ سے لے کر وہ مندرجات پر نظر دوڑانے لگے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طویل فہرست نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا۔ اس سے افسوس ہونے لگا کہ اس نے پہلے دن ہی تناور سے کیوں نہ پوچھا۔ بس اتنا تھوڑا سامان، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، 4-5 گھنٹوں میں بس یہی چند چیزیں یاد کی ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑا۔ وہ فرتگی سے بولا، اپنی گڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں۔ استاد جی کہتے تھے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس کی تصدیق کرنے لگی، یار ان پڑھ سا بندہ ہوں، اب پڑھی لکھی بیوی ملی تو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا۔ سچ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے، کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے، استادوں کی مار کھائی ہے کہ نہیں، امی جان ابو جان کیسے تھے، مجھے صاحب بتائیے نا کبیر پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے شاپنگ پر نہیں رہتے، بس باتیں کرتے ہیں، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا، اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب باہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ جب وہ تناوش کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی۔ عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا، اس لیے عظیم ڈرائیور کی جانب والا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کبیر دادا نے خود تناوش کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی۔ کار کے آگے بڑھتے جیپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ امتیاز بخش کو مخاطب ہوا کہتا تھا نا، یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، دیکھ لو کس طرح نہریں اٹھا رہے، دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے۔ بخش نے کہا، یہ تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی۔ امتیاز صاحب گوئی سے بولا، ہم سے تو زن مریدی نہیں ہوتی بھئی، جب تم خود اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تکریم کرے گا۔ امتیاز بگڑ کر بولا، یار فلسفے بیان نہ کرو، اس چھوکرے کے لیے کبیر دادا یوں دروازے کھولے حد نہیں ہوگی۔ بخش فلسفیانہ لہجے میں بولا، وہ چھوکری کبیر دادا کی بیوی ہے، اس کی عزت اور حرمت ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں۔ کل کو اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی، اسے ملازمہ اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی، اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی۔ میٹرک تو کر نہ سکے اور باتیں کرے پروفیسر جیسی۔ زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں، تجربے کی مرہون منت ہوتا ہے۔ امتیاز طنزیہ لہجے میں بولا، اتنے تجربہ کار ہوتے تو 2 دفعہ شرط نہ ہارتے۔ شرط ہارنے کو چھوڑ، ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کے لیے لے کے جا رہا، تھوڑی دیر بعد تم اس کا خریدا ہوا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہوگے، تب میں پوچھوں گا کہ ایک چھوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔